اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس کی رحمتیں بے پایاں ہیں، اتھاہ ہیں، سب کے لیے ہیں۔ الرحیم جو اپنی رحمتوں کا سلسلہ مسلسل جاری رکھے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورت نمل کی آیت نمبر 30 کا جز ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ قرآن کی ہر سورت کے شروع میں یہ درج ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو ہر کام کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ جو شخص اپنے کاموں میں اللہ رب العزت کے نام کی ابتدا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کام کو بخیر و خوبی مکمل فرما دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت کا سہارا نہیں لیتا، اس کے کام ادھورے رہتے ہیں۔ دنیا کے تمام انسان، وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، اپنے کاموں کی اوپننگ کسی نہ کسی چیز سے ضرور کرتے ہیں۔ مذہبی لوگ جب کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، مکان کی تعمیر کرتے ہیں، ہوٹل کھولتے ہیں یا دکان کا افتتاح کرتے ہیں، تو جو ان کے نزدیک مقدس ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو بلا کر ان کے ناموں کا بینر لگوا کر اپنے کاموں کا افتتاح کرتے ہیں، تاکہ ان کو برکتیں حاصل ہو جائیں اور ان کا کام بخیر و خوبی مکمل ہو۔ غیر مذہبی لوگ وہ بھی پولیٹیکل شخصیات یا سماجی لوگوں کو بلا کر کے وہ اپنے کاموں کا افتتاح کرتے ہیں، تاکہ چھوٹی سطح کے لوگ ان کے کاموں کے اندر روڑا نہ اٹکا سکیں، ان کا کام بخیر و خوبی اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پوری کائنات کی خالق ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے سے ہی کائنات کو پیدا کیا ہے، اور دنیا میں اس کی صفت رحمت کی بنیاد پر ہی سارا نظام چل رہا ہے۔ جو بھی انفراسٹرکچر ہے کائنات کا، جو لائف سپورٹ سسٹم ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ خدا کو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور خدا کو جو نہیں مانتے ہیں ان سب کے لیے بھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ترغیب دی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے شروع ہی میں اس آیت کو شامل فرما کے یہ حکم دیا ہے، اس بات پر ابھارا ہے کہ تم کو ہماری کائنات سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو میرے نام سے اس کا آغاز کرو۔ اور غور کرنے کی بات ہے کہ ایک گلاس ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں، بظاہر وہ ایک گلاس پانی ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے سسٹم پر غور کریں کہ ہم ایک گلاس پانی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ زمین میں جو سمندروں میں پانی کا ذخیرہ ہے وہ نمکین ہے، اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ سمندروں میں بھاپ کی شکل میں پانی اوپر جاتا ہے، بادلوں کی شکل میں وہ جمع ہوتا ہے، ہوائیں ان کو لے کر کے چلتی ہیں، اور اس کے بعد مختلف علاقوں پر، زمینوں پر، ندی نالوں پر، پہاڑوں پر اس پانی کو برساتی ہیں۔ وہی پانی جب زمین پر گرتا ہے تو وہ نمکین نہیں ہوتا، وہ میٹھا پانی ہوتا ہے۔ وہی پانی پہاڑوں کی تہوں میں جا کر کے، اور جو زمین کی شریانیں ہیں، زمین کے اندر جو بالوی اور حجری رگیں ہیں، ان میں نہروں اور ندیوں کی شکل میں پوری زمین پر پھیل جاتا ہے۔ ہم جو کنواں کھود کر پانی نکال لیتے ہیں یا سمرسیبل کے ذریعے سے پانی ہم حاصل کر لیتے ہیں،
یہ پانی بہت بڑے سسٹم کا حصہ ہے. ایک گلاس پانی کے لیے اللہ رب العزت ایک کائناتی نظام کو متحرک کرتے ہیں. اس وقت پانی کا ایک گلاس ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. دودھ کا ایک گلاس ہم پی رہے ہوتے ہیں. دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے اور بھینس گھاس کھاتے ہیں جانور، لیکن دودھ کی شکل میں اس کا پروڈکٹ ہم کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ کون ذات ہے جو گائے اور بھینس کی شکل میں دودھ کی انڈسٹری ہمارے معاشرے کے اندر قائم کیے ہوئے ہے؟ کوئی بھی چیز. یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. چھوٹی سی چیز کے لیے ایک بہت بڑا سسٹم درکار ہے. وہ سسٹم چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اور اس کے بعد بھی وہ دودھ کا گلاس جو ہمارے معدے میں پہنچتا ہے، اس کے بعد جو اندر کی ہماری مشینری ہے کہ دودھ خون میں کنورٹ ہو، دودھ کوئی بیماری لانے والا نہ ہو. پانی جو ہم پی رہے ہیں اس سے ہمارے جسم کو آکسیجن ملے، غذا ملے، اور جو چیزیں درکار ہیں اور اس میں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں وہ اس کو ملے، اور وہ پانی اندر کی گندگی کو لے کر کے باہر آسانی کے ساتھ نکل بھی جائے. تو کسی چیز کو حاصل جب ہم کرتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کا بھی پورا نظام اللہ رب العزت کا ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے بعد جب ہم استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد میں بھی اس کو مفید انجام تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے. اس لیے حق صرف اللہ رب العزت کا ہے کہ اللہ رب العزت کے نام سے کسی بھی کام کی ابتدا کی جائے. اللہ رب العزت کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا یہ کوئی سادہ بات نہیں. یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی سرپرستی کا حاصل کر لینا ہے کہ پروردگار میں کمزور ہوں تو اپنی رحمتوں کے خزانوں کے ساتھ میری مدد پر آ جا. اور جس کام میں خدا تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جائے اور جس کام کو خدا تعالیٰ کی سرپرستی حاصل ہو جائے وہ کام ظاہر ہے کہ ایک بہتر انجام پر ختم ہوگا. کام کی ابتدا اور کام کی انتہا یہ دونوں اللہ رب العزت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے پناہ رحمت والا ہے، اور الرحیم جس کی رحمتیں مسلسل جاری ہیں. یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. یہ وہ جملہ ہے کہ زمین و آسمان اس جملے کے بولنے سے ہل جاتے ہیں اور زمین و آسمان سے آمین کی صدائیں آنے لگتی ہیں. لیکن کوئی بھی بات جس درجے استحضار کے ساتھ کہی جائے گی، سوچ کر کے کہی جائے گی، غور و فکر کر کے کہی جائے گی، اس میں اتنا ہی وزن ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں ہی کہ حکم دیا گیا ہے اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، بغیر معنی کے سمجھے ہوئے پڑھ لینا، اللہ کا نام لینا بے خیالی میں بھی ہو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں. لیکن جس درجے احساس کے ساتھ، جس درجے عرفان کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کا نام لیں گے، اسی درجے سے اس کا فائدہ بھی ہم کو حاصل ہوگا. تو قرآن کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو بھی تم اچھے کام کر رہے ہو اور اہم کام کر رہے ہو، تمام کاموں سے پہلے، چاہے کھانا کھانا ہو، چاہے دسترخوان لگانا ہو، چاہے پانی پینا ہو، چاہے کسی جگہ پر جانا ہو، چاہے کوئی بزنس کرنا ہو، چاہے کوئی سیاسی اسٹیج سجانا ہو، کوئی بھی دنیا کا کام، اس لیے کہ وہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ خدا کی زمین پر ہم کریں گے. خدا نے جو لا آف نیچر بنایا ہے، جو قانون فطرت بنایا ہے، اس کو استعمال کر کے ہم وہ کام کریں گے. تو ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی مدد ہی اس میں شامل نہ ہو تو لا آف نیچر ہمارے کام نہیں آ سکتا ہے. زمین میں ہم دانہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں اس دانے کو پھاڑ کر کے پودے کا نکلنا یہ خدا تعالیٰ کے مکمل ہاتھ میں ہے. کسی کام کا آغاز تو ہم کر سکتے ہیں سادگی کے ساتھ، لیکن اس کو ایک بہتر انجام تک پہنچانا پورا کا پورا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آزادی دی ہے، لیکن آزادی آدھی ہے. ایک پاؤں اٹھا سکتا ہے لیکن دونوں نہیں اٹھا سکتا ہے. تو
تو انسان شروعات کر سکتا ہے بہتر، لیکن بہتر انجام تک لے جانا، اچھے رزلٹ پر جا کے اس کا خاتمہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو پوری کی پوری کائنات اللہ رب العزت کی ہے، اور صفت رحمت کا وہ صدقہ ہے۔ ایک مسلمان کا، ایک انسان کا، ایک اللہ کے بندے کا یہ فرض ہے کہ اپنے کسی بھی کام کی وہ ابتدا کرے تو جس طرح دنیا کے لوگ سیاسی شخصیات سے، سماجی شخصیات سے، یا اپنے درمیان جو معززین ہوتے ہیں، بزرگ عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، ان کے ناموں سے افتتاح کرتے ہیں، ایک ایمان والے کو اپنے تمام کاموں کا افتتاح پروردگار عالم کے نام سے کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم کے نام سے جس کام کو بھی کیا جائے گا وہ کام اچھے نتیجے کے اوپر ختم ہوگا۔ جس طرح ہمیں اچھی شروعات کی ضرورت ہے، اسی طرح اچھے نتیجے کی بھی ضرورت ہے، اور کسی چیز کی بھی شروعات بتاتی ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ اردو کی ایک کہاوت ہے کہ ہرے ہرے بروا کے چکنے چکنے پات۔ ایک پودا جب زمین پر ہم لگا رہے ہوتے ہیں، اسی وقت وہ پودا خود بولتا ہے کہ آگے چل کر کے وہ کس طرح کا درخت بنے گا، وہ کامیاب ہوگا، ثمر آور ہوگا یا نہیں۔ ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ دا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے۔ تو بہتر آغاز، بہتر انجام کی ضمانت ہوگا وہ کام جس کا آغاز پروردگار کے رحمان اور رحیم کے نام سے کیا جائے، وہ کام ضرور ایک بہتر انجام پر پورا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے تمام کاموں کی پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کے نام سے ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو رحمان و رحیم وہ